سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام آئیں نماز سیکھیں میں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئیں نماز سیکھیں۔ جی ہاں، کیا ہے؟ آئیں نماز سیکھیں۔ جی ہاں، اس میں ہم نماز سیکھا کرتے ہیں۔ نماز کی بہت ساری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو وضو کے فرائض، وضو کی سنتوں کے بارے میں کچھ بتایا۔ آج انشاءاللہ وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات ملا کر ہم وضو کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے اور وضو کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے بچے اس میں مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے اور نماز میں ہمیں غلطی سے بچانا ہے اپنے آپ کو، تو اسی لیے ہمیں اپنے وضو کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ وضو پر بات کرنے کے لیے جائیں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، آئیے وضو کے فرائض اور سنتیں ہم نے یہاں پر بورڈ پر لکھی ہوئی ہیں، اس کو سنتے ہیں، مختصر اس کی وضاحت سنتے ہوئے جائیں گے، اور اس کے بعد وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ اس میں جو مسٹیکس ہم کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، تو ہم اس کو درست کر سکیں، اور جو سنت طریقہ ہے وضو کرنے کا اس کے مطابق ہی ہم وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو دیکھیے، ہم نے یہاں پر ہیڈنگ آپ کو پہلے دی ہے کہ وضو کے فرائض، اور وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضو کے فرائض یہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے بغیر وضو درست نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک چیز بھی اس میں سے نہیں کر سکے تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان کا ادا کرنا ضروری ہے درست طریقے سے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ جی ہاں، آپ ذرا مل کر بولیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ نمبر 2؟ دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4؟ دونوں پاؤں دھونا۔ جی ہاں، شاباش۔ 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں دھونا۔ اب اس میں جو تفصیل ہے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دھونا۔ جی ہاں، یہ اس کی تفصیل ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ یوں ہی چوتھائی سر کا مسح کرنے کے بعد دونوں پاؤں دھونا ہے، تو دونوں پاؤں میں بھی یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت دھونا۔ کیسے دھونا؟ ٹخنوں سمیت۔ جی ہاں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے اس کو دیکھے بغیر اگر وضو کے فرائض سنا سکیں ان کو دیجیے گا بھائی۔ چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا، بھائی جواب درست ہے؟ نمبر 1 جی، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ ماشاءاللہ، یہ بھی درست ہے، 2 ہو گئے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ویری گڈ، زبردست، 3 ہو گئے۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ان کا جواب درست درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے وضو کے فرائض سنا ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی فرض چھوٹ گیا یا پھر درست طریقے سے ادا نہیں ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ آپ نے دھویا لیکن کوئی جگہ خشک باقی رہ گئی جو سوکھی رہ گئی، ہاتھ آپ نے دھوئے لیکن ہاتھ دھونے میں کوئی جگہ خشک باقی رہ گئی، سوکھی رہ گئی، اس کو آپ نے نہیں دھویا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اگر چوتھائی سر کا بھی پورا آپ نے مسح نہیں کیا بلکہ چوتھائی سر سے بھی کم مسح ہوا تب بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔
آئیے آگے چلتے ہیں. وضو کی سنتیں ہیں نیت کرنا, بسم اللہ پڑھنا, یعنی وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا, اور اس کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, نیت کرنا, بسم اللہ پڑھنا. اور نمبر 3 کیا ہے؟ دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت 3 بار دھونا. وضو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے نیت کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ والحمدللہ, یہ پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا اللہ کے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. شاباش. تو اس کے بعد دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت دھونے ہیں. اس کے بعد 3 بار کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنی ہے. شاباش. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 بار کلی کرنی ہے. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ غرغرہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, کیا کریں گے؟ غرغرہ بھی کریں گے. اور 3 بار ناک میں کیا کرنا ہے؟ پانی چڑھانا. ہاں, سیدھے ہاتھ سے 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے. چلو سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چلو کسے کہتے ہیں؟ ہاں, یہ دیکھیں, یہ چلو بنا ہوا ہے, آپ بنائیں, یہ چلو بنا ہوا ہے. دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چلو میں پانی لینا ہے, اور پانی لینے کے بعد جب کلی کریں گے نا تو پورا چلو بھر لیں گے. ٹھیک ہے, اور جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو پھر پورا چلو نہیں ہوگا بلکہ آدھا چلو ہوگا. ٹھیک ہے, ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو بھی کافی ہے, اور کلی کرنے کے لیے پورا چلو بھر. ٹھیک ہے, تو کتنی بار کلی کرنی ہے؟ 3 بار. اور ناک میں پانی کتنی بار چڑھانا ہے؟ 3 بار. شاباش. آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے مکمل ساری سنتیں نہیں لکھی ہیں, لیکن بچوں کے لیے جو آسان ہو اور سمجھنا بھی آسان ہو, ہم نے اس کے حساب سے یہاں کچھ سنتیں لکھی ہیں. نمبر 7, پورے سر کا مسح. دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں, توجہ رکھیے گا بورڈ پر پیارے بچوں. آپ بھی جو پیارے بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, آپ بھی توجہ رکھیے گا کہ یہاں پر بھی ہے سر کا مسح اور سنت میں بھی سر کا مسح ہے. لیکن اب دونوں میں آپ نے مجھے فرق بتانا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ہاں, ویری گڈ. ان کو مائک دیجیے گا ذرا. جی, کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں چوتھائی کا مسح کرنا ہے, اس میں پورے کا مسح کرنا. یعنی فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح. سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح. یعنی اگر چوتھائی سر پر, یعنی جو فرض ہے نا وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. آپ نے چوتھائی سر پر مسح کر لیا, آپ کا وضو ہو جائے گا, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اور سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر پورے سر کا مسح کریں. پورے سر کا کیا کریں گے؟ مسح کریں گے, تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور سنت پر عمل کرنے کا فائدہ پیارے بچوں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فرض بھی اس میں ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فرض بھی سنت میں ادا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے, پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. شاباش. اچھا, آگے چلتے ہیں. ترتیب قائم رکھنا. ترتیب قائم رکھنے سے مطلب مراد یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھونا, اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونا, اس کے بعد کیا کرنا؟ مسح. اس کے بعد کیا کرنا؟ مسح کرنا, اور اس کے بعد دونوں پاؤں دھونا. یہ ترتیب ہے, اور اسی ترتیب کو قائم رکھنا بھی کیا ہے؟ سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی رضا اتاری ہے. محمد علی رضا اتاری, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی نے ترتیب کے ساتھ وضو نہیں کیا, پہلے ہاتھ دھو لیے پھر چہرہ دھو لیا, تو ان کا وضو ہو جائے گا. ہاں دیکھیں علی رضا, یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں یہاں توجہ رکھیں, ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ترتیب قائم رکھنا جو ہے نا, یہ کیا ہے؟ وضو کی سنتوں میں سے ہے نا. کیا ہے؟ سنتوں میں سے ہے. وضو کے فرائض میں سے, فرائض تو یہ 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وضو کی سنتوں میں سے ہے. اور اگر آپ سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے, فرض اور سنت میں یہی فرق ہوتا ہے بیٹا, کہ اگر آپ سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے ترتیب قائم نہیں رکھی, ویسے تو ترتیب قائم رکھنا سنت ہے, اگر کسی نے ترتیب قائم نہیں بھی رکھی تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن مناسب اور بہتر کیا ہے؟ ترتیب قائم رکھنا. سنت یہ ہے کہ ترتیب کو قائم رکھیں. اچھا, آگے چلتے ہیں. اور آخری ہے پے در پہ
پے در پہ پے در پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پے در پہ وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ پے در پہ وضو کرنا، ہماری کلاس میں جو بچے موجود ہیں ان کو تو نہیں معلوم کہ پے در پہ وضو کیسے کہتے ہیں۔ بھائی پے در پہ وضو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ چہرہ دھو رہے ہیں نا، چہرہ سوکھنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں فوراً، یعنی پے در پے کا مطلب فوراً ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو، چہرہ دھو لیا، پھر دونوں ہاتھ دھو لیے، پھر فوراً مسح کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے چہرہ دھو لیا، باہر گھومنے کے لیے نکل کے بولا ہوا کھا کے آ رہا ہوں تھوڑی سی، اب جناب ہوا کھا کے آپ آئے تو آپ کا چہرہ خشک ہو گیا، اس کے بعد آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں میں تھوڑی ہوا کھا کر آ رہا ہوں باہر سے، مسجد میں گرمی بہت ہے، میں باہر سے ہوا کھا کر آ رہا ہوں۔ اب جب جناب گھومنے چلے گئے، پھر وہ آ کر مسح کر رہے ہیں، تو آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بعد آپ یوں کریں گے تو یہ پے در پہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک عضو دھویا تو اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیں، اس کے خشک ہونے سے پہلے تیسرے عضو کو جو ہے مسح کر لیں، یعنی سر کا مسح کر لیں اور پاؤں دھو لیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یعنی فوراً وضو کرنا، اتنا گیپ نہ دیں کہ جب دوسرا آپ عضو دھونے کے لیے جائیں تو پہلا والا خشک ہو چکا ہو، اتنا گیپ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو اگر آپ میں سے کچھ سنانا چاہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھنا، پے در پہ وضو کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، ماشاءاللہ کتنے ہو گئے؟ 4؟ 3 بار کلی کرنا، 3 بار کلی کرنا، ماشاءاللہ 5 ہو گئے بھائی۔ 3 بار ناک میں پانی 3 چڑھانا، بار ناک میں پانی چڑھانا، بھائی کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، باقی 3 رہ گئے ہیں۔ ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب قائم رکھنا، کتنے ہو گئے؟ 7 سنتیں بیان کر دی ہیں علی رضا نے، ماشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ پہنچو سمیت دھونا، دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت دھونا، کتنے ہو گئے؟ 8 سنتیں ہو گئی، ایک رہ گئی ابھی علی رضا۔ 3 بار مسواک کرنا، 3 بار مسواک کرنا، بھائی زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علی رضا نے وضو کی 9 سنتیں بیان کی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے حافظے کو مضبوط فرمائے اور ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 9 سنتیں ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں پیارے بچوں، اب ہم جو ہے وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وضو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، آپ نے ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ایک بچے کو بلائیں گے آپ میں سے اور ان کے ذریعے سے وضو کا پریکٹیکل کریں گے۔ آپ آ جائیں بیٹا، ہمارے پاس ایک چھوٹے سے بچے موجود ہیں، ہم نے ان سے وضو کا پریکٹیکل کروانا ہے، یعنی کہ جو فرائض اور سنتیں ہم نے یہاں پر سیکھی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ ان کو پریکٹیکل کیسے کرنا ہے، سنتیں کیسے ادا کرنی ہے اور مستحبات کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، فرائض کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بچے ہمیں سکھائیں گے۔ آپ نے ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے، ان باتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے اور آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیسے آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس سے پہلے نیت کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ وضو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، میں وضو کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ جی ہاں، میں وضو کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر زبان سے نیت کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ورنہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے، آپ نے دل میں نیت کر لی ہے تو یہی آپ کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نیت کریں گے اور اس کے بعد یا پکڑ لیجئے مائک کو، ٹھیک ہے، نیت کر لیں گے اور نیت کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نلکا کھولنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی مائک جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اب بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ والحمدللہ، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا، بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا پڑھنے کا کام پورا ہو گیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے، نلکا کھولیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نلکا کھولنے سے پہلے آپ اپنی آستینوں کو اوپر کریں، کیونکہ اگر آپ نلکا کھولنے کے بعد آستینوں کو اوپر کریں گے تو کیا ہوگا،
پانی ویسٹ ہوگا، پانی ضائع ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہمیں پانی کو ویسٹ ہونے نہیں دینا ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو لہٰذا کیا کریں گے؟ پہلے آستین اوپر کر لیں گے. کریں ذرا آستینوں کو اوپر، شاباش. ہاں ٹھیک ہے، آستینوں اوپر کریں. تو یہ جس طرح سے آستینیں اوپر کر رہے ہیں، آپ نے بھی پہلے آستینوں کو اوپر کر لینا ہے نلکا کھولنے سے پہلے. اگر آپ نے نلکا کھولنے سے پہلے آستینیں اوپر نہیں کی تو درمیان میں آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کا پانی ضائع ہو سکتا ہے وضو کا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آستینیں اوپر کر لینی ہے. آستینیں اوپر کرنے کے بعد اب نلکا کھولنا ہے. انہوں نے آستینیں اوپر کر لی ہیں. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نلکا کھولیں گے اور دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت دھوئیں گے. دیکھیں، دونوں ہاتھ پونچھے سمیت 3 بار دھونا. چلیں آپ نلکا کھولیں، 3 بار دھوئیں ہاتھ. یہ دیکھیں انہوں نے نلکا کھولا ہے اس طریقے سے، اور نلکا کھولنے کے بعد اب آپ نے دونوں ہاتھ کیا کرنے ہیں؟ پونچھوں سمیت 3 مرتبہ دھونے ہیں. جی دھوئیے، اچھی طرح سے دھوئیں تاکہ اس میں میل کچیل، کوئی گندگی، کوئی مٹی، گردو غبار نہ رہے. اچھی طرح سے دھوئیں. تو پیارے بچوں کتنی بار دھوئیں گے؟ یہ 3 مرتبہ دھونا ہے، ٹھیک ہے. خالی یہی 3 بار دھوئیں گے یا آپ بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے؟ آپ بھی 3 بار دھوئیں گے نا. ایسا تو نہیں کہ یہ 3 مرتبہ دھوئیں اور آپ 1 مرتبہ دھونے میں کفایت سمجھیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب کے لیے دھو لیا بھائی، صحیح طرح سے دھلا. ہاتھ بتائیں صاف ستھرے ہو گئے، دکھائیں. اب کوئی گرد و غبار، گندگی تو نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ 3 بار مسواک کرنا، ٹھیک ہے. اب آپ نے مسواک اپنے پاس رکھنی ہے. مسواک ہے جیب میں ہے، گھر پر ہے، تو آپ نے جو ہے گھر پر جا کر مسواک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ گھر پر جا کر مسواک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ وضو کرنے لگیں گے تو دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ کیا کریں گے؟ مسواک. اچھی طرح سے مسواک کرنی ہے. مسواک کریں ذرا. اب ان کا جو مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے نا وہ درست نہیں. دیکھیں اس کا جو طریقہ ہے نا پیارے بچے، جو مسواک کو پکڑنے کا طریقہ ہے وہ یوں ہے، وہ یہ طریقہ ہے. یعنی 3 انگلیاں اوپر رکھیں، چھنگلیاں اور انگوٹھا آپ نے اگل بغل رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے مسواک کو پکڑ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب مسواک کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اوپر کے دانتوں میں 3 مرتبہ مسواک کریں، پھر اوپر کے دانتوں میں الٹی جانب مسواک کریں، پھر نیچے کے دانتوں میں سیدھی جانب مسواک کریں اور نیچے کے دانتوں میں الٹی جانب مسواک کریں. کتنی بار مسواک کریں گے؟ 3 بار. منہ کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، شیطان کے وسوسے سے انسان بچ جاتا ہے، شیطان سے دوری ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے کی برکتیں ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، اللہ کے راضی ہونے کا سبب ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسواک کی اپنی عادت بنائیں، ٹھیک ہے. اور جس وضو میں انسان مسواک کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے نا تو دیگر نمازوں کے مقابلے میں اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اگر آپ مسواک کر کے نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے. اب مسواک کے دوران آپ نے نل کو کیا رکھنا ہے؟ بند. اب جب آپ کلی کرنے لگے ہو تو دوبارہ سے کیا کریں گے؟ نل کا کھول دیں گے. صحیح. اب آپ نے کلی کرنی ہے، بہت دھیان سے، پانی ضائع نہ ہو. چلیں اب آپ ایک ہاتھ سے اب نل کھولیں گے اور ایک چلو میں پانی بھر کر پھر کلی کریں گے اور اچھی طرح سے منہ میں ہلائیں گے. منہ میں کوئی بھی حصہ خشک باقی نہ رہ جائے، یہاں تک کہ کلی کرنے کے بعد پھر آپ غرغرہ کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کو پھینک دیں گے. 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ کر کے دکھائیے کیسے کرتے ہیں. جی دیکھیں اب ہاتھ باندھ کے وضو نہیں کرتے، وضو ہاتھ چھوڑ کے کرتے، ٹھیک ہے. اچھا یہ چلو بنا رہے تھے، صحیح تھا یہ چلو تو یوں بنا رہے ہیں، ایسے پانی کہاں رکیے گا بھائی؟ کیا غلطی بھائی؟ آپ کی غلطی نوٹ ہونا شروع ہو گئی. دیکھیں تو پیارے بچوں آپ نے وہ توجہ کے ساتھ سننا ہے. یہ جو غلطیاں بھی بتا رہے ہیں نا، مسٹیک انہوں نے، عثمان نے مسٹیک چیک کی ہے کہ بھائی انہوں نے مسٹیک کی ہے.
اب آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ کہیں وہ مسٹیک ہم سے تو نہیں ہو رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مسٹیک یہ بتانے جا رہے ہیں عثمان, ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچوں سے بھی وہ مسٹیک ہوتی ہو. آئیے سنتے ہیں عثمان کیا کہنے چاہ رہے ہیں. جی عثمان. انہوں نے غلطی کری ہے کہ نا پانی چلو میں بھرا اور نلکا بند نہیں کیا. نلکا ان کو بند کرنا چاہیے. کیسے کریں گے آپ بتائیں ذرا. نلکا کھولیں گے, جی چلو میں پانی لیا, کریں گے, نلکا بند کر دیں گے. نلکا بند کر دیں گے, یعنی کہ آپ نے چلو بھرا اور چلو بھرنے کے ساتھ ہی نلکا پہلے آپ نے کھولا اور فوراً ہی بند کر دیں تاکہ وہ جو ہے پانی ہے وہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ لینا ہو چلو تو پھر کیا کریں, پھر نلکا کھولیں تھوڑا پھر دوبارہ نلکا کھولیں, جی, پھر چلو بھر کے پھر بند کر دیں, پھر منہ میں پانی بھر کر اچھی طرح سے گھمائیں اور اس کے بعد کلی کر دیں. 3 مرتبہ یہ طریقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, 3 مرتبہ اچھی طرح کلی بھی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے, غرغرہ کرنا ہے. غرغرہ کیسے کریں گے, منہ اٹھائیں, منہ پر اٹھائیں, ہاں منہ میں پانی بھر کر منہ پر اٹھا کر اس کو حلق کے اندر گھمانا ہے پانی کو. ٹھیک ہے, اور دانتوں کی کھڑکیاں آپس اوپر نیچے دائیں بائیں تمام جگہ کو آپ نے واش کر لینا ہے, پورے منہ کو گیلا کر لینا ہے, اچھی طرح سے دھو لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, آدھا چلو کافی ہوگا, لیکن اسی طرح کریں گے جیسے عثمان نے بتایا کہ آپ جو ہے نلکا کھولیں گے فوراً بند کر دیں گے آدھا چلو بھر کے, پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے اور اچھی طرح سے الٹے ہاتھ کی جو چھنگلیاں ہیں نا اس سے ناک کو کیا کریں گے, صاف, اس سے ناک کو صاف کریں گے. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے صاف کریں گے, ناک کو سینکیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ پورا منہ دھونا ہے, کیا کرنا ہے, پورا منہ دھونا ہے, پورا منہ دھونا ہے. دیکھیں, چہرہ دھونا وضو کا کون سا فرض ہے, پہلا, وضو کا کون سا فرض ہے, پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے, اب چہرہ دھونا ہے آپ نے. چلے اب چہرہ دھونے کی باری ہے. السلام علیکم, میرا نام محمد کاشف ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کاشف, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہے نا, کیا چہرہ ہم ایک ہاتھ سے بھی دھو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہاں یہ جو ہے دونوں ہاتھوں سے دھونا ہے. کلی ایک ہاتھ سے ہوگی, ناک میں پانی ایک ہاتھ سے چڑھایا جائے گا, لیکن چہرہ بڑا ہوتا ہے نا تو وہ 2 ہاتھ سے دھویا جائے گا اور اچھی طرح سے دھویا جائے گا, جس منہ کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو چہرہ جو ہے پورا دھونا ہے, لیکن کتنے ہاتھوں سے دھونا ہے, دونوں ہاتھوں سے دھونا ہے. ٹھیک ہے بھائی, چہرہ دھو لیا, اب مسح کریں گے یا دونوں ہاتھ دھوئیں گے, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں گے. ٹھیک ہے, شاباش. تو یہ اب وضو کا دوسرا فرض بھی ادا ہو جائے گا, اور آپ نے ترتیب بھی قائم رکھی ہوئی ہے. دیکھیں, ترتیب قائم رکھنا کیا ہے, سنت. ترتیب قائم رکھنا کیا ہے, سنت. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے, اچھی طرح سے دھونا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتے ہیں, لیکن اچھا ہاتھ دھو کے ذرا بتائیں. جی دیکھیں, ایک تو انہوں نے یہ طریقہ آپ کے سامنے کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک طریقہ یہ کہ آپ نل کے نیچے ہاتھ رکھ دیں اور اچھی طرح سے اس کو یوں دھوتے جائیں, یہاں تک کہ کونیوں سمیت دھو لیں, پھر اسی طرح دھوتے ہوئے نیچے آ جائیں. ایک بار اچھی طرح سے اگر آپ نے دھو لیا یہ بھی کافی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں. اسی طرح سے الٹے ہاتھ میں کرنا ہے آپ نے, اچھی طرح سے کونیوں سمیت دھو کر پھر نیچے لے آنا. ٹھیک ہے, یہ دھیان رکھیں. کچھ بچے جو ہیں وہ یوں بھی وضو کرتے ہیں کہ اب دیکھیے گا, کچھ بچوں کا وضو کرنے کا طریقہ یوں کرتے ہیں, ہاں ایسے بھی کرتے ہیں نا, ہاں یہ والی جگہ خشک رہ جائے گی, یہ بھی خشک رہ سکتی ہے کیونکہ پانی جو ہے نا بہتا ہوا جا رہا ہے سائڈوں سے, پورے کو دھو نہیں رہا. جی ہاں, یہاں بھی یہ حصہ بھی نہیں. تو آپ یہ دیکھیں پیارے بچوں کہ یہ پورا ہاتھ نہیں دھل رہا ہے آپ کا, بلکہ سائڈوں سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پورا ہاتھ دھل نہیں رہا ہے. اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ پورا ہاتھ آپ کا دھل جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات کا دھیان رکھیں. تو اس طرح سے آپ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے, انگلیوں کا خلال بھی کریں گے, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے 2 فرض ادا ہو گئے. کیا ہو گئے, 2 فرض ادا ہو گئے. شاباش, 2 فرض ادا ہو گئے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, چوتھائی سر کا مسح.
کیا کرنا ہے بھائی؟ चौथाई सर का मसा ہم چوتھائی سر کا نہیں کریں گے بلکہ पूरे सर का करेंगे پورے سر کا مسا کریں گے، کیونکہ پورے سر کا مسا کرنا کیا ہے؟ सुन्नत है سنت ہے۔ شاباش۔ اب جو ہے آپ نے مسا اس طریقے سے کرنا ہے کہ پورے سر کا ایک ساتھ مسا کر کے، اس کے بعد جو ہاتھوں کی پشت ہوگی اس سے آپ نے گدی کا مسا کرنا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ چلے کر کے دکھائیں ذرا، پورے سر کا ایک ساتھ مسا کرنا ہے۔ جی جی، یہ داخل کریں، کان کے سوراخ میں داخل کریں، سائڈوں پر کان کے اس سے مسا کریں، اور کان کی پشت کا اس سے مسا کریں انگوٹھے کے پشت، اور گدی کا مسا کریں، گدی کا مسا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فہد اتاری ہے۔ جی فہد بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بعض لوگ جو گلے کا مسا کرتے ہیں وہ کرنا صحیح ہے۔ بعض لوگ گلے کا مسا کرتے ہیں، یہ گلے کا مسا نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو گلے کا مسا کرتے ہیں نا، گلے کا مسا کرنا منع ہے۔ آپ گدی کا مسا کر سکتے ہیں، گلے کا مسا کرنا منع ہے۔ اب آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پاؤں دھونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پیارے بچوں کہ آپ نے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے، ٹھیک ہے؟ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے آپ اس طرح سے خلال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پورے پاؤں کو اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دھو لینا، ٹھیک ہے؟ پاؤں میں کوئی گندگی، گرد و غبار، آلودگی، مٹی، دھول یہ نہ رہ جائے۔ یوں ہی جب الٹے پاؤں کو دھوئیں گے تب بھی آپ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے اس کے بیچ میں جو وہ جگہ ہے انگلیوں کے بیچ میں، ان کا اچھی طرح سے خلال کر لیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا وضو اور وضو کا طریقہ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا وضو کا طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وضو کے فرائض بھی سیکھے، وضو کی سنتیں بھی سیکھی، اور یہ جو ہم نے آپ کے سامنے لکھا تھا کوشش کیا ہے کہ اس کے مطابق آپ کو وضو کا طریقہ بھی سکھائیں اور وضو کا پریکٹیکل کر کے آپ کو بتائیں۔ اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور درست طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے دلوائے گی تم کو جنت نماز